खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया और वो कह रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और अपने पाँव दिखाए। जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या जहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तब उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का एक कतला दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया और उससे कहा, ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जबकि हनूस तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात, सहाफ़ अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक में लिखा है। तब उसने उनका ज़हन खोला ताकि नविश्तों को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा की मनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। देखो, मैं अपने बाप का मदऊ तुम पर नाज़िल करूंगा जब तक तुम ऊपर से कुव्वत से मुलव्वस न हो शहर में ठहरो। पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी स्ताइश हो। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। लूका की अंजील उसके 24वें बाब में अमौस की राह का मशहूर वाक़या है और आज जो इक़्तिबास हमने पढ़ा है ये अमौस की राह के वाक़या के ऐन बाद का वाक़या है, जिसके बारे में लिखा है, उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए। कौन वापस गए? वो शागिर्द जो अमौस की राह पर जिनका मसीह खुदावंद से टाकरा होता है, मुलाकात होती है और जो रोटी तोड़ते वक्त जो मसीह खुदावंद को पहचानते हैं, वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया और वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आपस में वो गुफ्तो शनीद कर रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया। किन्होंने बयान किया? आमोस की राह के शागिर्दों ने बयान किया, अपनी रुदात पेश की कि राह में उनके साथ क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने रोटी तोड़ते वक्त खुदावंद को पहचाना। प्यारे भाई और बहनों, कलाम अक़दस में लिखा है कि वो ये बातें कर ही रहे थे, अभी वो महवे गुफ्तगू थे, वो मसीह खुदावंद के जुटने के बारे में शशोपन में मुब्तला थे कि लिखा है कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें सलाम। मसीह खुदावंद जब भी अपने जुटने के बाद अपने शागिर्दों पर नाज़िल हो रहे हैं, वो उन्हें सलामती देते हुए नजर आते हैं। ऐसी सलामती जो रहती दुनिया तक उनके साथ होगी और ये सलामती का पैगाम वो दूसरों तक पहुंचाते रहेंगे। ये जब मसीह खुदावंद ने कहा कि तुम्हें सलाम, तो इस मकाम पर शागिर्दों का रिएक्शन देखने के लायक है।
وہ یسوع کو دیکھ کر گھبرا گئے ہیں، خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اپنی انسانی فطرت کے ہاتھوں وہ مجبور ہیں کہ وہ گھبرائیں اور خوف کھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھے تھے کہ یہ کوئی روح ہے جو بند دروازوں سے بھی اندر جو کہ ہے وہ داخل ہو رہی ہے۔ تو مسیح خداوند نے اس مقام پر بھی انہیں تسلی سے بھرا ہوا پیغام دیا کہ گھبراؤ نہیں، پشیمان نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے دل میں یہ شک کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اپنا آپ ان کے سامنے رکھا، مجھے چھو کر دیکھو، مجھے چھو کر دیکھو۔ کیوں چھو کر دیکھو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کا جی اٹھا بدن جو کہ ہے اس کو دیکھو، وہ اب بھی حقیقی ہے، وہ اب بھی ملبوس ہے۔ ملموس وہ ہوتا ہے جسے چھو کر محسوس کیا جا سکے۔ یہ وہی بدن ہے جو گوشت والا ہے، یہ وہی بدن ہے جس میں ہڈیاں موجود ہیں۔ میرا بدن گوشت اور ہڈی والا بدن ہے۔ یہ وہی بدن ہے جس نے دکھ اٹھائے تھے، یہ وہی بدن ہے جو مصلوب کیا گیا تھا، جسے دفنا دیا گیا تھا، اور اب یہ وہی بدن ہے، چھو کر دیکھو، جو در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مگر اب دوبارہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، اب ایسا دوبارہ ہرگز نہیں ہونا تھا، مگر اب سب کچھ بدل گیا تھا، کیونکہ اس کا موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ موت کی وادی میں سے ہو کر واپس آ گیا تھا، اب موت کا اس پر دوبارہ کوئی اختیار نہیں چل سکتا تھا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اب اس جلالی بدن کے ساتھ خداوند جو کہ ہے وہ بند دروازوں میں سے بھی داخل ہو سکتا ہے، وہ بند دروازوں میں سے اندر کمرے میں داخل ہو سکتا ہے اور لوگوں سے جا کر وہ مل سکتا ہے۔ اور اس مقام پر خداوند نے ان کو اپنے ہاتھ دکھائے ہیں، اپنے پاؤں دکھائے ہیں، اپنے وہ زخم دکھائے ہیں، ان کے نشانات دکھائے ہیں جن میں کیل ٹھونسے گئے تھے۔ لیکن شاگرد پھر بھی اس حقیقت کو پوری طرح سمجھ نہ پائے، اور پھر خداوند نے ثابت کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے انہیں مچھلی کا بھونا ہوا ایک کتلا دیا، اور خداوند نے ان کے سامنے ان کے روبرو کھایا تاکہ وہ ایمان لائیں اور یقین جانیں کہ در حقیقت وہ خداوند ہی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کے سامنے کھایا تو خداوند نے پھر کلام اقدس کے حوالہ جات میں سے ان کے ذہن کو کھولا۔ اب لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 44ویں آیت سے لے کر 49 آیت تک جو تعلیمات دی گئی ہیں، یہ خداوند کی ان تعلیمات کا خلاصہ ہے جو خداوند نے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے درمیانی عرصہ میں اپنے شاگردوں کو دی۔ وہ کیا تعلیمات ہے؟ خداوند نے کہا کہ میرا جی اٹھنا ان باتوں کی تکمیل ہے۔ کن باتوں کی؟ جو تورات موسیٰ میں بیان کر دی گئی ہیں، ان باتوں کی تکمیل ہے جن کا ذکر مزامیر میں کر دیا گیا ہے۔ یہ ان باتوں کی کاملیت ہے جن کا ذکر جو کہ ہے صحائف انبیاء میں کر دیا گیا ہے، اور تم سب جو میرے شاگرد ہو تم اس کے گواہ ہو۔ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ پرانے عہد نامے میں جتنی بھی باتیں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں گی؟ ان کا پورا ہونا ضرور ہے، کیونکہ یہ خدا کے منصوبوں کے عین مطابق ہے، یہ انبیاء کی گواہیوں اور پیشنگوئیوں کے عین مطابق ہے کہ اس کا پورا ہونا ضرور ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم تورات موسیٰ کو دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں ہم انبیاء کے صحائف کو دیکھتے ہیں، اور پرانا عہد نامہ جو کہ ہے وہ مزامیر پر مشتمل ہے، اور اس مسیح خداوند کے بارے میں بیان کردہ پیشن گوئیوں کا پرانا عہد نامہ جو کہ ہے وہ خلاصہ ہے۔ کیا ہے؟ زبور
یا مزامیر اس کے 22ویں باب، اشعیاء اس کے 53 باب میں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا۔ پھر زبور یا مزامیر 16 اور یونس اور ہوشع کے 6 باب میں لکھا ہے کہ مسیح 30 دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ لہذا اس مقام پر مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کا ذہن کھولا کہ وہ خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے کلام کو سمجھیں کہ خدا ان کے لیے کیا بیان کرتا ہے، اور اس باب کے اندر بے شمار چیزیں جو کہ ہیں وہ ہمیں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور خداوند ان چیزوں کو کھول کر شاگردوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی باب کے اندر قبر کو کھولا گیا ہے، اسی باب کے اندر گھر کو کھولا گیا ہے، اسی باب کے اندر آنکھیں کھولی گئی ہیں، اسی باب کے اندر دل کھولا گیا ہے، اسی باب کے اندر نوشتوں کا بھید کھولا گیا ہے، زبان کھولی گئی ہے، ذہن کھولا گیا ہے، اور آف کورس آسمان کھولا گیا ہے۔ شاگرد خداوند کے جھوٹنے کے گواہ تھے، اور اب ان کا فرض تھا کہ وہ اس جلالی پیغام کے نقی بن کر نکلیں، مگر نکلنے سے پہلے ضرور تھا کہ وہ پہلے باپ کے وعدہ کے پورا ہونے کا انتظار کریں۔ جب تک باپ کی طرف سے حکم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک شاگردوں کو صبر کے ساتھ جو کہ ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا۔ پاک روح دینے کا وعدہ بھی پرانے عہد نامہ میں خدا نے کیا تھا۔ اس وقت شاگرد قوت پائیں گے جب پاک روح ان پر نازل ہوگا، اور یہ وعدہ عید پینتیکوست یعنی پاک روح کے نزول سے پورا ہوگا، اور پھر شاگرد باہر نکلیں گے اور زندہ خداوند کے اپنے وجود سے بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے وہ اس کی گواہی دیں گے کہ در حقیقت مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اس کی گواہی دینے کی توفیق دے، آمین۔